رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ تمام مریضوں کی شفا کے لیے، مخصوصاً جس کا نام اس پرچی میں، اس کے لیے ایک صحت کے لیے دعا کریے گا۔ یہ فرش خود بہت عظیم ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں خود یہاں کی سے دعا ضرور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی زحمتوں کے نتیجے میں آج جس جگہ پر ہیں، یعنی مرحوم محمد علی شاہ کی روح کو آپ ایک سورہ فاتحہ سے یاد رکھیے۔ بسم اللہ۔ بغیر تمہید کے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مولانا کی نہ آنے کے سبب کے اوپر بھی کوئی تبصرے کا موقع نہیں ہے، بہرحال کوہرے کا زمانہ ہے، ان کی ٹرین دیر سے پہنچی جہاں انہیں جانا تھا، ظاہر ہے تب لوٹنے میں بھی ان کے دیری ہی کی بنا پر میسج آ گیا کہ ہم آ نہیں پائیں گے۔ نہیں پتہ، کل ہماری کیفیت ایسی نہیں تھی کہ اصلاً میں شریک بھی ہو پاؤں یہاں کل صبح۔ ہر ایک کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی محبت کی برکتیں وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں زندگی میں حب فاطمہ کام آئی ہے۔ جو لوگ قریب سے واقف ہیں وہ کل ہماری کیفیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کل سویرے ایسی کنڈیشن ہی نہیں تھی کہ میں 4 بجے تک باقاعدہ طبیعت خراب تھی، لیکن دل مچلا۔ سال بھر انتظار کرتے ہیں جن ایام کا، دل گھر میں رہا نہیں گیا، اور میں وہاں سے یہاں آیا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور شاید آج کے لیے قرے میں میرا نام نکل چکا تھا جس کی خبر مجھ کو بھی نہیں تھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ بی بی کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ ایک آپ کی زندگی کا آسمانی پہلو ہے جس کے بارے میں ابھی افہام صاحب نے اشارہ کیا کہ ان کی زندگی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کائنات چھوٹی ہے۔ 12 آپ مجھ سے یہ سنتے رہتے ہیں، بہت سیدھا سا فارمولہ ہے، مادے میں دم ہی نہیں ہے کہ فوق مادہ کو جذب کر سکے یا سمجھ سکے یا پہنچا سکے۔ نور میں طاقت ہی، نور کی طاقت کو، نور کی انرجی کو یہ سیم، یہ تار، یہ بلب، یہ لوہے، یہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ صرف آپ کو قریب کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نور کیا چیز ہے۔ بہت ہی ہلکی اور پھلکی چیزیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جناب فاطمہ زہرا اس ذات والا کا نام ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ اگر مسکرائے تو اس مسکراہٹ کی ذوقیں، اس مسکراہٹ کی لو، اس مسکراہٹ کی شعائیں بزم ملائک میں جب جاتی ہیں،
تو وہ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، پروردگار یہ چمک کیسی ہے، یہ دمک کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے؟ یہ میں صرف اس لیے بتلا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے بتانا ہے، میں آسمان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمان پر وہ کیا ہیں۔ مجھ کو صرف اتنا پتا ہے کہ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ملائک صرف سوال کرتے ہیں، پروردگار یہ ہیں کون لوگ؟ دیکھیے وہ مخلوق نوری ہے، وہ لوگ سارے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے مبرہ ہیں، گناہوں سے دور ہیں، جن کا کام تسبیح ہے، جن کا کام رکوع ہے، جس کا کام سجدہ ہے، جس کا کام قیام ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ملائکہ کو خلق ہی صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تقدیس و تسبیح و تحلیل کریں، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تقدیس کی تو انہوں نے تقدیس کی، یعنی ہم سے پہلے ان کو نہ سجدہ کرنا آتا تھا، نہ تسبیح آتی تھی، نہ تقدیس آتی تھی، نہ تحلیل آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ خانوادہ کہ جس خانوادے کے سلسلے میں ہم اور آپ ابھی تھوڑی دیر گفتگو کریں گے، یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کے بارے میں آسمان پر کیا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں پتا، صرف جھلکیاں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب وہ محراب عبادت میں ہمیں آج کچھ جو باتیں کرنا ہے وہ آپ سے بھی خطاب کرنا ہے اور عالم اسلام سے بھی خطاب کرنا ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں تھا، کل جو مجھے گفتگو کرنا ہے وہ اور ہے۔ آج کیونکہ مولانا کل ایک عنوان آپ تک دے کر کے کہتے کہ جناب فاطمہ زہرا کی سلام اللہ کی ذات زندگی کے ہر شعبے میں آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ افہام صاحب نے اور زور ڈال دیا، کہا کہ لاکھوں سال کم ہے جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے اوپر بولنے کے لیے، اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا، اس لیے کہ آدم سے خاتم کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کے علاوہ، جناب آدم سے ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ، خلیل اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ، سب کے سب جن کی اضافت اللہ تک ختم ہوتی ہے وہ فاطمہ کو نہیں سمجھ سکیں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کی شناخت اور معرفت کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے جھلکیوں میں یہ باتیں سن چکے ہیں، ذہن میں آنے کے بعد سوال یہ نہ پیدا ہو کہ 18 سالہ عورت خاتون کے سلسلے میں یہ کیسے ممکن ہے، یہ آواز جہاں تک جاری ہے وہ سن لیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کیوں کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر؟ تم سمجھ نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کوئی افسانہی گفتگو نہیں ہے، کوئی کہانی اور داستانوں والی گفتگو نہیں ہے۔ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ سن چکے، مجھے روکنا نہیں ہے۔ قرآن جتنا عظیم ہے اس کو تو اس کے بارے میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، قرآن کی عظمت کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کی عظمت، قرآن وہ کہ جس میں زبور اس میں ہے، انجیل اس میں ہے، توریت اس میں ہے، 104 صحیفے اس میں ہیں، سب کچھ اس میں ہے۔ قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس تک باطل پہنچ نہیں سکتا، من بین ایدی، نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ قرآن وہ ہے کہ جو ہدایت ہے۔ قرآن کی جتنی فضیلتیں قرآن کی آیتوں میں ہیں، اس عظیم قرآن کے لیے کسی نزول کی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں یہ قرآن نازل ہو سکے۔ ہر چیز کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک زمان کی اور ایک مکان کی۔ قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم خود ہی قرآن کو عظیم بنا رہا ہے۔ ہم نے قرآن، خدا کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو جگہ بھی قرآن خدا انتخاب کرے گا کہ اس قرآن کو کہاں نازل کیا جائے۔ نازل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا، نازل کرنے کے لیے نزول کی جگہ بھی ہو، نزول کے لیے زمانہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جس وقت کی گھڑی میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، جس جگہ پر قرآن نازل ہوگا اس کو ظرف مکان کہیں گے۔ اور قرآن نزول قرآن کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو
پہاڑ کی سختیوں کے باوجود اگر قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو خشوع اور خضوع کے مقابل میں یہ چکنا چور ہو جاتا۔ لہذا قرآن کے نزول کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہو جو قرآن کی عظمت کو تحمل کر سکے۔ اس کے لیے کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے قلب رسول۔ لہذا خداوند عالم نے قرآن کے نزول کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا وہ رسول کا قلب ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، میں نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم کو سکون حاصل ہو سکے، تاکہ تم کو اطمینان حاصل ہو سکے، تاکہ تمہارا اضطراب دور ہو سکے۔ ایک ایسی جگہ ملتی ہے کہ جہاں پر رسول اکرم کو جب ضعف کا احساس ہوا تو اس گھر پہ آنے کے بعد کہتے ہیں انی اجد فی بدنی ذوفن، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ہم کو وہ چادر لا کر کے دو تاکہ ذوف دور ہو جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے تم پر قرآن کو نازل کیا تاکہ تم کو سکون و اطمینان ملے۔ اب رسول ایک ایسے گھر میں جا کر کے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، ہم کو ایک چادر اڑا دو تاکہ ذوف دور ہو جائے۔ ایک سلوات دیجیے۔ لہذا قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے یعنی ایک ساتھ قرآن کا نازل ہونا، اور ایک ہے 23 سالہ مدت میں قرآن کو نازل کیا گیا، اس کو کہتے ہیں تدریجاً قرآن نازل ہوا۔ قرآن تدریجاً بھی رسول اکرم کے قلب پر نازل ہوا اور قرآن دفعتاً بھی ایک ساتھ جو نازل ہوا وہ بھی رسول خدا کے قلب پر نازل ہوا۔ لہذا قرآن کے نزول کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا یعنی جس ظرف کا انتخاب کیا اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، جس جگہ پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں فاطمہ ہی قلبی التی بین جنبین، فاطمہ میرا وہ قلب ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ قرآن کیوں کہاں نازل ہوا؟ قلب رسول پر۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ میرا وہ قلب ہے کہ جو دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ تم کو ثبات مل سکے، تمہیں سکون مل سکے۔ رسول عملاً بتاتے ہیں ہمیں سکون کہاں مل رہا ہے؟ فاطمہ کے گھر پر آ کر کے مل رہا ہے۔ میں آپ ذرا غور کریں، اگر میرے بدن میں ذوف ہو، کل مجھے احساس ذوف تھا، بیماری تھی، تو میں 2-3 ڈاکٹروں کے پاس جلدی گیا۔ جب وہ ڈاکٹر کام نہیں آئے تو میں نے کہا کہ پھر چھوٹے امام باڑے جائے پھر مجلس میں جائے۔ رسول اکرم کو پتا تھا کہ یہ ذوف کون سا ہے، آیا طبیب دور کرے گا کہ دست فاطمہ دور کرے گی؟ رسول اکرم سید الانبیاء آنے کے بعد فرماتا ہے ایتینی بالکساء الیمانی، یا رسول اللہ کوئی بچہ اگر چادر مانگے تو سمجھ میں آتا ہے؟ بھئی آپ کو اس گھر میں آنے کے بعد چادر مانگی ہی نہیں، کہا چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ مانگنے اور 10 جو ہاتھ اس چادر کو اڑھائیں گے اس میں کوئی رابطہ ہے، کوئی تعلق ہے، یہ ذوف جسمی نہیں ہے، یہ ذوف بدنی نہیں ہے۔ رسول اکرم آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری رسالت بغیر فاطمہ اور اس گھر کے ناقص ہے، نامکمل ہے۔ جب تک یہ سارے اجزاء ملیں گے نہیں اس وقت تک کوئی بھی ہم کو اسوہ بنا نہیں سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب جلدی اس قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے تحقیق تمہارے لیے کوئی اسوہ ہے تو وہ رسول ہے، رسول کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے نعمتوں کی امید رکھتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، اللہ سے ثواب چاہتے ہیں، اللہ سے جزا چاہتے ہیں۔
اگر وہ یہ سب کچھ اللہ سے چاہ رہے ہیں تو ان کو رسول کو اسوہ بنانا ہوگا. اس کے بعد والیوم الآخر، اور ان کو یقین ہے قیامت پر بھی، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور اس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، لہذا وہ آپ کو اسوہ بنائیں تاکہ قیامت میں شرمندہ نہ ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور ان کی زبان مستقل ورد میں، ان کی زبان مستقل چلتی رہتی ہے، زبان پر ذکر خدا رہتا ہے، اللہ کا ذکر رہتا ہے، یا وہ ذکر رہتا ہے جس ذکر سے اللہ کا ذکر ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. میرے عزیز دوستوں، اتنے آسان فارمولے ہم کو اس خاندان نے دیے ہیں کہ اگر ہم ان فارمولوں کو فالو کر لیں، اپنا لیں، تو پھر ہم کو کہیں گفاؤں میں نہیں جانا ہوگا، پہاڑیوں کی چوٹیوں پر نہیں جانا ہوگا، بلکہ درد بھروں کے بیچ میں رہ کر لوگوں کے درد کو بانٹنے سے بھی ذکر ہو سکتا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے بھی ذکر خدا ہو سکتا ہے، کسی بیوہ کی احوال پرسی سے بھی ذکر خدا ہو سکتا ہے. بلکہ بڑا ذکر خدا یہ ہے، اگر خدا والوں کو تم یاد رکھو گے تو تم نے خدا کو یاد کیا، اس لیے کہ خدا کو یاد کرنے سے ہمیں اس کو ہم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو بھی فائدہ ہوگا وہ ہم کو ہوگا. ایک صلوات بھی. لہذا میرے عزیز دوستوں، اب یہ قرآن کی آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے، تو لہذا میں نے شروع میں جو کہا تھا وہ مقدمہ اپنے ذہن میں رہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک آسمانی جو ہمیں نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم، صرف ہم جھلکیاں بتا سکتے ہیں جو میں نے جلدی جلدی آپ تک گنوائی تاکہ آپ کا وقت نہ لیں، بات آپ تک زیادہ پہنچ جائے. محراب عبادت میں ہے، مدینے والوں نے بھی سوال کیا، آسمان والوں نے بھی سوال کیا. مدینے والے رسول سے سوال کر رہے ہیں، آسمان والے خدا سے سوال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ نور کیسا؟ وہ کہتے ہیں میری بیٹی نماز کی حالت میں ہے، ظہر کی حالت میں ہے، مغرب کی نماز میں ہے، عشاء کی نماز میں ہے. اور آسمان والے خدا سے یہ سوال کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ صرف ہم ہی نوری ہیں، یہ ایسا نور کہ جس نور نے ہماری آنکھوں کی بھی چوندیا دیا، یہ کیسا نور ہے؟ اس وقت خداوند عالم نے بتایا تم کو نہیں پتا، ہماری کنیز خاص اس وقت محو عبادت ہے، مشغول عبادت ہے. اس کی عبادت سے جو نور چھن چھن کر کے آ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ صرف ایک مرتبہ اس نے جلوہ نمائی کی ہے موسیٰ کے سامنے. بہت آسانی سے سنا، صلوات بھیج دیے. یاد رکھیے کہ بات آ گئی تو سن لیں. دعا میں آیا ہے پروردگار نے کوہ طور پر اپنے نور کو نازل کیا. بس جس نور کو نازل کیا، نازل کرنے والا کوئی اور ہے، نور کوئی اور ہے. بس وہ خدا نہیں ہو سکتا، یا خدا کا نور نہیں ہو سکتا. خدا کے نور سے تو ہے، خدا کا نور نہیں ہے. جس نور کو نازل کیا، علماء کہتے ہیں وہ فاطمہ کا نور تھا کہ جس نور کی تاب نہ لا سکے حضرت موسیٰ. ایک صلوات بھیجیے محمد. اچھا، صرف آسمان کی باتیں کیا کریں، آپ کو یاد دلاتے چلیں، آپ کا وقت نہیں لینا ہے. ایک پیون لگی چادر آپ پہن کر کے گئی تھی، ایک پیون لگی چادر آپ کی بازار میں پہنچی تھی کہ جو کسی حکمت اور کسی مصلحت کے تحت گئی تھی. ایک یہودی کے گھر پہنچی، اس پیون لگی چادر سے نور اتنا ساطع ہوا. اچھا انصاف سے بتائیے، چادر مادی ہے کہ مجرد میٹیریل کی بنی ہوئی ہے، مادے کی بنی ہے؟ نور مادی شے نہیں ہے، نور مجرد ہے. نور کو کنٹرول میں نہیں لایا جا سکتا، نور کو بند نہیں کیا جا سکتا، نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا، نور کا کوئی حجم نہیں ہوتا، نور کی کوئی پیمائش نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی جس میں یہ تمام صفات ہوں، اس کا مطلب وہ مادی شے نہیں ہے. وزن کا نہ ہونا، حجم کا نہ ہونا، چوڑائی کا نہ ہونا، پتلائی کا نہ ہونا، لمبان کا نہ ہونا، اس کا مطلب یہ مادے سے ماورا کوئی شے ہے. چادر ہے لیکن چادر مادی ہے جس کی نپائی کی جا سکتی تھی. خدا کی قسم، فاطمہ کے جسم سے مس ہو گئی تو یہ مادی صفت اس کی ختم ہو گئی، اب یہ نور میں تبدیل ہو گئی. یہ مادی صفت
نور میں تبدیل ہو گئی ہے۔ خدا پتھر پڑے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر جو اتنے زمانے کے بعد بھی اپنے آپ کو علامہ کہلوا رہے ہیں، اور آج بھی ان کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر نوری بدن کسی خاک کے حوالے کر دیا جائے تو وہ خاک خاک نہیں رہتی، وہ نور بن جاتی ہے۔ اور اگر سمجھ میں آ جائے تو ابھی مہلت ہے، اور اگر نہ آئے تو ہم سب کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے جو کسی بدن کو محفوظ رکھ لے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سینہ زوری، دیکھیے سینہ زوری یہاں تک کہ اگر مٹی ہی کا معجزہ ہے تو فرعون نے بہت بڑا معجزہ کر دیا، اس لیے کہ ان کا جنازہ تو آج تک باقی ہے۔ لعنت خدا کی، کتنا بڑا مغالطہ ہے، وہاں پر مومیائی کیا گیا ہوا ہے، یعنی ایسے چیزوں سے اس کو ڈھاکا گیا ہے، وہ بھی جا کر کے دیکھ لیں، بدن نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ محفوظ ہے۔ یہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ میری آیت ہے، میں نے بچا اس کو باقی رکھا ہے، یعنی ارادہ الہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ باقی رکھا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا بیچ میں بات آ گئی ہے کہ اگر کوئی جنازہ، جناب حر کا جنازہ، علماء کا جنازہ اگر قبر کے حوالے کر دیا جائے اور صالحہ کے بعد 100 سال 200 سال 400 سال، علامہ مجلسی کا جنازہ ابھی 100 سال پہلے اصفہان میں جب تعمیر ہو رہی تھی تو اسی طرح تر و تازہ تھا جنازہ۔ آغا وحید خراسانی نے اپنے درس میں کہا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ آغا ملا صدرہ ایک بہت بڑے فلسفی گزرے، بہت بڑے فلسفی، بڑا ان کا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر، اس کے باوجود لیکن جب ان کی قبر کھدی اتفاقاً تو وہاں صرف ہڈیاں تھیں اور کچھ نہیں تھا، لیکن جب مرحوم علامہ مجلسی کی قبر کھدی تو وہاں سالم جنازہ تھا۔ تو آغا وحید خراسانی نے فرمایا تھا یہ قال الصادق و قال الباقر کے نقل کرنے کا نتیجہ ہے، یعنی علامہ مجلسی نے اتنی حدیثیں نقل کی ہیں کہ جن حدیثوں کے نقل کرنے کا اثر وضع یہ ہے کہ ان کا بدن محفوظ ہے، آج تک مٹی میں دم نہیں کہ اس بدن کو ختم کر دے۔ ایک سلوات دے دیا والا پانی دو یار، یہ پانی وہ نہیں ہے، باٹل کا پانی دو، یہ کھاری پانی۔ وہ بیچ میں بات آ گئی، معذرت چاہتے ہیں۔ پس آپ نے دیکھا کہ ایک حضرت کی چادر جب اگر چلی جائے کسی یہودی کے گھر میں تو اس چادر کا نتیجہ کیا ہوا؟ تقریباً 80 سے کچھ زیادہ ہی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس چادر کے نور سے، اس چادر کی روشنی سے۔ پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی نورانی خلقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے، جو چیزیں ان سے جڑ جائیں تو ان کا یہ حال ہے۔ گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، علی و فاطمہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جناب فاطمہ زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ملائکہ خدا سے پوچھتے ہیں یہ یہاں پر نور کیسا؟ کہا میری کنیز ہے جو اپنے گھر میں مسکرا رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک فاطمی زندگی کے لیے اگر آسمان والوں کو اپنے گھر کی طرف متوجہ کرنا ہے تو حلال رشتے میں اگر مسکراہٹ آ جائے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا، لہذا میں آسمانی گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی آسمان پر کیا ویلیو، کیا ان کی عظمت ہے، صرف ہم اشاروں سے بتا سکتے ہیں۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے، جب ملائکہ نے پوچھا کہ یہ نور، کہا ہاں یہ نور نور فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک طولانی ایک بڑی حدیث ہے، خداوند عالم جب دیکھا کہ ملائکہ بڑے تعجب میں ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے تم کو پتا ہے اس کو میں نے کس نور سے خلق کیا ہے؟ اس کو میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، من نور عظمتہ۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، من نور عظمتہ، اللہ نے اپنے عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ اور پھر خداوند عالم کہتا ہے اس نور کو میں نے ایک جگہ رکھا اور اس کے بعد پھر اپنے نبی کا انتخاب کیا، پھر نبی کے حوالے کیا، پھر اس نبی کو انبیاء تک پہنچایا اور محفوظ رکھتے ہوئے پھر میں نے اس نور کو 12 اماموں تک پہنچایا اور ان اماموں کے ذریعے سے ہم نے اپنے دین کا قیام کروایا ہے، اپنے دین کو برپا کروایا ہے۔ خداوند عالم ایک سوال کے مقابل میں اتنے جواب تفصیل سے دے رہا ہے۔ لہذا آسمان کے اوپر جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اب میں اپنی آیت کی طرف آ رہا ہوں، ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
ایک اور سلوات بھیجیے محمد والے میں۔ میرے پاس میرے عزیز دوستو 1.5 گھنٹہ ہے، گھبرائیے گا نہیں، آدھا گھنٹہ آج کا، 1 گھنٹہ کل کا، ٹھیک ہے؟ ایک دم سے آپ نہ اٹھیے۔ البتہ یہاں کسی صاحب نے، بندے خدا و بندے مومن نے وہ میٹ کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ 1 سال اعتراض تھا کہ بھئی سردی بہت تھی، تو آج بہرحال انتظار ہو گیا، تو 2-3 گھنٹے بھی اگر ہم پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو میرے عزیز دوستو، مجھ کو جو آج بات کرنا ہے آپ سے یہ کہ آسمان پر وہ اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے، اس کے بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں جو ہمارے لیے ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے علماء و ذاکرین سے سنا ہے، آسمان والے جب ان کی ڈیوڑی پر آتے ہیں تو اپنے عہدوں اور منصبوں کے ساتھ نہیں آتے، سب سے بڑی بات، جبکہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے شانے ٹیڑھے میڑے کر کے بتا دیتا ہے، نیم پلیٹ لگا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں بتا دیتا ہے کہ اب کوئی آج کل ریوالور بھی اگر وہ لائسنسی لیے ہوتا ہے تو اگر نہیں دکھ رہی تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوٹ اتار لے گا، ہلا دے گا تاکہ وہ کوٹ کا کنارہ ہٹ جائے اور ریوالور دکھ جائے۔ یعنی عہدے اور منصب کو بتانا یہ انسان کا خاصہ ہے، لیکن ملائکہ، بزم ملائک کے لوگ جب صاحبان منصب اور عہدے والے اس ڈیوڑی پر آتے ہیں تو منصبوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، عہدوں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے مولویوں کو بتانے آتے ہیں، مولانا اس فرش پر آنے کے بعد آیت اللہ چھوڑ دو، علامہ پناہ چھوڑ دو، یہ جہاں کے جج ہوگے، خدا تمہاری ججز، تمہارے عہدے و منصب تمہیں مبارک ہو، تم معاشرے و سماج کے لیے مفید بنو، بس اس فرش پر آ کے دعا کرنا۔ اگر خدا نے علامہ بنایا ہے تو اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہو، اگر جج بنایا تو ہمیشہ اچھے فیصلے کرنا، اگر وکیل بنایا تو اچھے سچ والے گویا مقدمے تم اپنے لینا، اگر ڈاکٹر بنایا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ تمہاری فیس کیا، یہ دیکھنا کہ جو آیا ہے وہ محتاج اور ضرورت مند ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کسی وقت بھی تم سے لے سکتا ہے۔ 70 سال کا انتظار نہیں ہوگا، 30 سال کا بھی آدمی بھول جاتا ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے، پڑھا لکھا سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ دیا کس نے ہے ہم کو، وہ جس نے دیا ہے وہ ہمیں لے بھی سکتا ہے۔ لہذا منصب اور عہدے سب اس دنیا والوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کے عہدے اور منصب جب اس ڈیوڑی پر آتا ہے تو پتہ ہے نہیں آتا۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر آتا وہ یہ کہتا انا رضوان الجنہ، میں جنت کا رضوان ہوں، میں جنت کا خزینہ دار ہوں۔ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا منصب ہے کہ آنے والا کہتا کہ میں جنت کا خزینہ دار ہوں، میں دربان جنت ہوں، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس ڈیوڑی پر آنے کے بعد اس ڈیوڑی کی نسبت ہے جو انسان کو بڑا بناتی ہے۔ لہذا وہ آنے کے بعد کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ لہذا سیکریٹری، صدر، جج سب کچھ ہے۔ اگر کوئی نوکر ہمیں اور آپ کو بنا لے کہ نہیں یہ نوکر فاطمہ ہیں، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا، آیت اللہ وجدانی فقر ایران کے ایک بہت بڑے استاد تھے اور خدا قدرت نے موقع دیا، توفیق دی تھی، میں نے بھی ان کے پاس کچھ الف ب سیکھا تھا۔ ان کا یہ واقعہ جو میں نے ڈائریکٹ ان سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نجف میں جب گیا تو میں نے روزے میں جا کر کے جو جھاڑو دیتے ہیں ان سے جھاڑو لی۔ میرے بچے، میرے جوان اور میری بچیاں ضرور سنیں، جھاڑو دینے والے سے کہا مجھ کو جھاڑو دے دے، تھوڑی سے میں جھاڑو کر دوں، یہاں پہ جھاڑو لگاؤں۔ اس نے جھاڑو دے دی اور دینے کے بعد ہم کو دعا دی، اس نے بھی خوش ہو کر کے دعا دی۔ دعا یہ دی کہ پروردگار آپ کو بہت جلدی آیت اللہ بنا دے۔ انہوں نے جھاڑو دیتے دیتے روک گئے اور اس کے بعد کہتے میں نے اس سے خادم سے کہا اگر ہمارے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا دو، مولا میرا نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دیں۔ تو وہ پلٹ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آغا میں نے تو آپ کو ایک بڑی دعا دی ہے، بہت حساس جملہ ہے میرے عزیز ہمارے جیسے آپ کے لیے۔ فرمایا ممکن ہے میں آیت اللہ بن جاؤں تمہاری دعا کی بنا پر، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ یہاں کا جارو کش بھی باقی رہوں گا کہ نہیں۔ آیت اللہ کا عنوان تو ڈھو سکتا ہوں لیکن یہاں کی نوکری بھی باقی رہے گی، لیکن اگر یہاں کی نوکری مل جائے تو پھر بعد میں جو کچھ بھی ہو، جو ان کی مرضی ہو۔ ایک سلوات بھیجیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے، یہ والا پانی دے دے۔
صحیح ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں کہہ رہا ہوں کہ آسمان والے ان کے گھر پہ ان کے دروازے پر آتے ہیں تو بڑے بونے سے ہو جاتے ہیں, بہت ان کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ کیا جھاڑو دیتے ہوئے ملتے ہیں یا گویا وہ چکی چلاتے ہوئے ملتے ہیں یا بچوں کو بہلاتے ہوئے ملتے ہیں؟ یہی سارے کام آپ کو ملائکہ آسمانی جب ان کے گھر پر آتے ہیں یہ سب کرتے ہیں. لہذا یہاں پر عہدے اور منصب کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان کو ہم اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنا لیں تو کیا ہوگا ہماری زندگیوں میں. اب کل کی گفتگو اور افہام صاحب کے اس شعر کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ دنیا بار بار خلق ہوتی رہے تو فاطمہ کے کردار کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں, جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کر ایک جملہ کہا تھا, میں اس پر نہیں بولوں گا. 50 جلدیں اس جملے پر لکھی جا چکی ہیں. 50 جلدیں موٹی موٹی 50 جلدیں ایک عرب رائٹر نے لکھی ہیں. اس سینٹنس یا عنوان یہ ہے, اعلموا انی فاطمہ. شاید میں نے پہلے بھی اس کے پہلے یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. دربار میں کیا جا کے کہا تھا؟ دربار میں کہا تھا جا کر اعلموا, جانو تم لوگ, انی فاطمہ بنت رسول اللہ, میں فاطمہ ہوں, وابی رسول اللہ, اور میرا باپ اللہ کا رسول ہے. اس جملے کے اوپر 50 جلدیں لکھی جا چکی ہیں اسی کے ایکسپلین میں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیا بتانا چاہتی تھی اور کیا کہنا چاہتی تھی. اب اس کے بعد وہ تمام احادیث رسول خدا, وہ تمام رسول اکرم کے اقدامات جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سامنے آپ نے انجام دیے ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی نما ہے. فاطمہ تو بزۃ منی منازا فقط آدانی, فاطمہ میرا جز ہے. جز اور کل کی نسبت کیا ہوتی ہے میرے بچے؟ جز اور کل کی نسبت کیا ہوتی ہے میرے جوانوں؟ میں بزرگوں سے کبھی گفتگو نہیں کرتا ہوں, مجھ کو پتہ ہے, بڑے بڑے علماء سے سنا ہے. جز اور کل کی نسبت اور رابطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جز کو ہٹا لے تو کل نامکمل ہے. میں یہ بھی مائکرو فون ہٹا لوں تو یہ مائکرو فون نامکمل ہے. یہ تو ہو مشین نہ ہو, یہ نامکمل ہے. یعنی ایک جز ہٹا دیں یہ کام اپنا پورا نہیں کر سکتا. رسول اکرم بتانا چاہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ ہمارا جز ہے. لہذا ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نے جس طریقے سے فاطمہ کی تعظیم کی اس طرح نہ علی کی تعظیم کی, نہ حسن کی تعظیم کی, نہ حسین کی تعظیم کی. اور اس کے بعد دلیل میں بیان کرتے ہیں علی عظمت والے تھے, حسنین بعظمت تھے, عظیم تھے, لیکن صاحب منصب تھے. لیکن رسول کے بعد منصب ملنا تھا, یعنی علی کا منصب رسول کے بعد, حسن کا منصب علی کے بعد, حسین کا منصب حسن کے بعد. لیکن فاطمہ ایک ایسی صاحب منصب تھی جو رسول کی زندگی میں عہدے پر فائز تھی. اب میں آپ کی زبان میں بتانے جا رہا ہوں, اب اگر رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ سرکاری پروٹوکول تھا, یہ سرکاری پروٹوکول تھا. ایک صاحب منصب آیا ہے جو دوسرے صاحب منصب کے مقابل میں اس کی تعظیم کرنا واجب ہے, بر بنا قانون الہی واجب ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرا رسول اپنی طرف سے نہیں بولتا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, میرا رسول اپنی طرف سے کنکر بھی نہیں چلاتا. مسلمانوں بتاؤ, آج رسول اگر فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ حکم خدا سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اپنی مرضی ہو نہیں سکتی. اگر اپنی مرضی شامل ہو جائے تو رسالت سے خارج, اس کا مطلب اللہ کی مرضی سے ہے. اور اگر اللہ کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سنت کے طور پر ہے کہ واجب عمل ہے, اور واجب عمل ہمارے لیے ہے نہیں تو سنت ہونا چاہیے. اور اگر سنت ہے تو ہمیں بتائیں مسلمان, کس مسلمان نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا کہ اپنی بیٹی, باعظمت بیٹی, میں کہتا ہوں صاحب عزت صاحب جلالت بیٹیاں گزری ہیں, کتابوں میں تو بھری ہی ہیں, اور باعظمت باپ بھی گزرے ہیں. کوئی کرٹیسائز, کوئی تنقید نہیں, کوئی تان نہیں. میرا ایک سوال ہے کہ عظیم باپوں نے اپنی عظیم بیٹیوں کی تعظیم کھڑے ہو کر کے کی ہے؟ نہیں کی نا. اس کا مطلب یہ عمل وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ رسول کا یہ عمل بربنائے سنت نہیں ہے.
اگر سنت ہوتا تو اس سنت کو کوئی نہ کوئی تو باقی رکھتا. اس کا مطلب یہ جان رہے تھے یہ عمل خود رسول کے لیے مخصوص ہے. اے رسول اپنی زندگی میں جو صاحب منصب ہے اس صاحب منصب کو پہچانوا دو. ایک صلوات دے دیں. اب ہماری خواتین سن لیں. 1,24,000 پیغمبر آئے مردوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے، ان کے لیے نمونہ بن کر کے آئے. رسول کی بھی زندگی آئیڈیل اور نمونہ تھی. لیکن بشریت 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک صنف نسواں اور ایک صنف رجال. زندگی کے بہت سارے ایسے مرحلے ہیں جس میں نمونے کے لیے صنف نسواں کو کامل طور پر ہونا چاہیے، کسی بھی طرح سے کوئی کمی یا نقص نہیں ہو. اگر نقص ہو تو وہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، وہ نمونہ عملی نہیں بن سکتا کسی اور کے لیے. رسول اکرم آئیڈیل اور نمونہ ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن زندگی کے کچھ شعبے ہیں کہ جس میں خواتین کے لیے رسول اکرم بے عنوان مرد آئیڈیل نہیں ہو سکتے. لہذا جزء رسالت کیوں ہیں؟ صنف نسواں جو بشریت کا ایک بڑا حصہ بلکہ آدھا حصہ تو مان ہی لیجیے، ولو آج 1/3 میں بڑھ چکا ہے، 1/3 اور 2/3 میں، لیکن جب دنیا کا آغاز ہوا تو ایسا نہیں ہوا تھا. یہ دنیا کے جو جتنا بھاگیے گا اتنا ہی خداوند عالم جتائے گا، جتنا لڑکی سے بھاگیے گا اتنا ہی وہ رحمت دے گا. جب تک رحمت کی قدر نہیں کرنا سیکھیں گے اس وقت تک یہ رحمت آتی رہے گی جو میرے لیے آفت بنی رہے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. رحمت کو رحمت کی طرح آپ اس کا ویلکم کریے، استقبال کریے. ارے جس طریقے سے برتھ ڈے مناتے ہیں بچوں کے لیے اسی طرح بچیوں کے لیے منائیے. جس طرح مبارکبادیاں دی جاتی ہیں یہ ساسیں ناراض ہو جاتی ہیں بہوؤں سے، کیا دخل ہے اس بیچاری بہو کا کہ اس کے گھر میں کوئی بچی آئی، اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھا؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں زبانوں پر تو آئیڈیل اور نمونہ ہے، جو کائنات میں نمونہ اور آئیڈیل بن کر کے آئی رسول کے ساتھ، وہ فاطمہ بضعۃ منی ہے. وہ فاطمہ بضعۃ منی ہے جس کی قدر و قیمت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکا، کوئی نہیں جان سکا. میرے عزیز دوستو، پس جناب فاطمہ زہرا آئیڈیل اور نمونہ ہے ایک بہت بڑی بشریت کے لیے. بغیر اس کے رسالت ناقص ہے، رسالت نامکمل ہے. اب کیونکہ رسالت میں ان کا دخل تھا لہذا رسول اکرم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کو اس طریقے سے پہچانوایا، اس طریقے سے پیش کیا. تو اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میری بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایک صلوات دیجیے محمد والا. اب تک تمہید تھی، مقدمہ تھا، اب ذیل مقدمہ ہے. سیڑھی لگائی تھی ابھی، اب سیڑھی ہٹا دی، اب چھت پہ پہنچے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والا. رسول اکرم تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. رسول چلے گئے، رسول کی سنت کس سے لی؟ نمونہ عمل کا مطلب یہ ہے میرے سامنے عمل ہو، عمل کرنے والا ہو، عمل کی تصویر نہیں، عمل کی تحریر نہیں، عمل کا عکس نہیں، عمل کا سایہ نہیں، عمل کا نگیٹو نہیں، بلکہ خود عامل ہو، خود عمل کرنے والا ہو، کہ جس کے عمل کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے. اس کا مطلب رسول کی رسالت قیامت تک، رسول کی رسالاتانہ زندگی، جو صاحب رسالت تھے 23 سالہ، کیا قیامت تک ہونے والے تمام حوادث رونما ہو چکے کہ جن حوادث کے مقابل میں رسول اکرم نے کوئی عمل چھوڑا ہو کہ اس عمل کو دیکھنے کے بعد ہم اسی طرح عمل کریں؟ کوئی جواب دے گا اس کا؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی عمل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک کہ ریزن آف عمل نہ ہو، جب تک سبب آف عمل نہ ہو.
کیا قیامت تک رونما ہونے والے تمام اسباب 23 سالہ زندگی میں آ چکے؟ نہیں. دلیل، رسول مکے میں 13 سال تک رہے. 13 سال کی زندگی میں مدینے کے اسباب رونما نہیں ہوئے. جب مدینے میں آئے تو مدینے میں کچھ ایسے اسباب رونما ہوئے کہ آپ نے کبھی جنگ کی. اگر جنگ کی عادت پڑ گئی تھی تو آپ جنگ کرنے کے بعد کبھی صلح نہیں کرنا چاہیے تھی. اما جب شباب کے عالم میں تھے تو جنگ کو چھوڑ کر صلح کر لی. اس کا مطلب سبب بدلتے ہی مسبب بدل جاتا ہے. قیامت تک ممکن ہے جس سے جنگ کر رہے ہو ممکن ہے حالات بدلیں تو ہمیں صلح کرنا پڑے. جب صلح کریں تو کوئی شک کی گنجائش نہ ہو, کنفیوژن نہ کوئی پھیلائے, بلکہ یقین ہو جائے اگر رسول ہوتے تو وہ بھی صلح کرتے. صلوات بھیجیے محمد. بس بہت جلدی. اس کا مطلب رسول اکرم کی سنت کو لینے کے لیے ہمیں کچھ آئینوں کی ضرورت ہے, کیونکہ عمل اگر کتابوں سے لیں گے تو کتاب آئینہ نہیں ہے. کتاب تحریر کو نقل کر رہی ہے, کتاب میں دم ہی نہیں ہے جو کچھ لکھا ہو اس کو بدل سکے. لہذا کچھ ایسے افراد ہوں جو آئینے کی شکل میں ہوں, ان میں عکس عمل رسول دیکھا جا سکے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. میرا کوئی بھائی بھی کہہ سکتا ہے, بہت اچھی مثال مولانا صاحب نے دی. اس کا مطلب ہمیں آئینوں کی ضرورت ہے. آئینوں میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ خرابیاں ہیں. خوبیاں کیا ہیں؟ خوبیاں یہ ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے, عمل کرتے رہیے, یہ عمل جوں کا تو دکھاتا رہے گا. جو عمل کرے گا یہ اسی کو بتائے گا. اگر عیب ہے تو جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے یہ آئینہ ہم کو بتائے گا, مولانا صاحب بٹن قبا کا اونچا نیچا لگایا ہے, صحیح کر لیجئے. اب ہمیں غصہ آ گیا, یہ میری غلطی بتا رہا ہے, میں نے پٹک دیا. اب آئینے کے کئی ٹکڑے ہو گئے, ہر ٹکڑا چلا رہا ہے, مولانا صاحب قبا کا بٹن اونچا نیچا ہے, قبا کا بٹن اونچا نیچا ہے. جب تک کہ قبا کے بٹن کو صحیح نہیں کر لیں گے یہ ٹوٹا ہوا بٹن و آئینہ ایک ایک کرچ پکارتی رہے گی. مولانا جب تک صحیح نہیں کر لو گے قبا کو بتاتے رہیں گے, اما یہ وعدہ ہے کسی دوسرے سے نہیں بتائیں گے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بہترین, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جو تمہارے عیب کو تم سے بتا دے. صحیح ہے, تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہارا عیب تم سے بتائے. دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے المؤمن مرآت المومن, مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. درج جوڑ لیجئے دونوں حدیثوں کو ایک جگہ رکھ کر نتیجہ نکالیے. مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے, یعنی زوجہ بھی مومنہ, شوہر بھی مومن. زوجہ مومن اپنے شوہر کے لیے آئینہ, شوہر اپنی زوجہ کے لیے آئینہ. اگر شوہر میں کوئی عیب ہے تو کیا ضرورت ہے اپنی بہن سے بتانے کی, آئینہ بنی رہو. اگر بیوی میں کوئی کمی ہے تو کیا ضرورت ہے اپنی بہن سے اپنی اماں سے بتانے کی. اگر چاہتے ہو یہ عیب دور ہو جائے تو آئینہ صفت باقی رہو, اور اگر چاہتے ہو یہ عیب پھیلتا رہے ختم نہیں ہو سکتا. اگر 1 سے 2 تک آپ نے شیئر کر لیا تو کبھی ختم نہیں ہوگا. صلوات بھیجیے. اذا خرج من شفتین, اذا خرج من شفتین, اگر کوئی بات 2 لبوں سے آپ نے نکال دی فشا, تو پھر یہ پھیل جاتی ہے. پروردگار نے میاں بیوی کو 2 لب بنائے ہیں, 2 لب. اپنی زندگی کے عیب, فاطمی زندگی کی بات ہو رہی ہے نا, فاطمی زندگی کی بات ہو رہی ہے نا. صرف دوسروں ہی سے کہتے رہیں گے کہ تم کو جن کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا ان کو نہیں بنایا. ابھی ہم بتائیں گے آپ کے سامنے کہ کیا کیا تاریخ نے. لہذا میں قرآن لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے, قرآن کی آیتیں آپ تک پہنچاؤں گا. لہذا صبح تک ہمارے پاس وقت ہے, بہت ٹائم ہے. صلوات بھیجیے محمد علی. اور خدا کی قسم تھکنے نہیں دیں گے. صلوات بھیجیے محمد علی.
دیکھیے ایک بڑی خیانت ہوئی ہے، ایک خیانت عالم اسلام نے کی ہے، جس کو آئیڈیل بنا کر کے گئے تھے، جس کو آئینے کے طور پر پیش کر کے گئے تھے. میں نے عرض کیا نا، بس ہم کو رسول کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، ہم کتابوں سے نہیں لے سکتے، ہم کو آئینے چاہیے جس میں رسول کا عکس نظر آئے. لہذا آپ نے آئینے کی خوبی تو دیکھ لی نا، لیکن ایک آئینے میں کمی بھی ہے. آئینے کی کمی کیا ہے؟ جب تک تصویر صاحب تصویر باقی ہے، یہ آئینہ اسی وقت تصویر کو بتائے گا. یہ ہمارے درمیان تو خوبی تھی، لیکن رسول کے لیے اگر یہ آئینہ کوئی ہو کہ جب تک رسول ہو تو یہ بتائے، تو مجھ کو ایسے آئینوں کی ضرورت نہیں جو 23 سال تک آئینہ رسالت بن سکے. ہمیں قیامت تک ایسے آئینے بتاؤ جو رسول نہ ہو، کردار رسول موجود ہو، رسول نہ ہو اکثر سے رسول موجود ہو، رسول نہ ہو علم رسول موجود ہو، رسول نہ ہو رسول کا فیصلہ موجود ہو، رسول نہ ہو رسول کی جنگ موجود ہو، رسول نہ ہو رسول کی صلح موجود ہو. لہذا صاحب سر الشہادتین شاہ محدث دہلوی ہمارے اسی لکھنؤ کے ایک بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا سر الشہادتین میں، حسین کی جنگ حسین کی نہیں تھی، یہ جنگ محمد سے کی تھی. اور حسن کی صلح حسن کی صلح نہیں تھی، بلکہ یہ صلح رسول خدا کی صلح تھی. کیونکہ وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اب کچھ ایسے آئینے ہوں کہ جو آئینے محمد نہ ہوں، پھر کیا ہوں؟ آئینے رسول ہوں، آئینے رسالت ہوں. رسول یعنی جو عمل ہو چکا، رسالت یعنی وہ ایبیلٹیز، وہ صلاحیت جو رسالت میں پائی جاتی ہے، حسب ضرورت اس کے فیصلے رسالت کے فیصلے ہوں. لہذا اب کچھ ایسے آئینوں کی ضرورت ہونا چاہیے کہ جس کے بعد رسول کے بعد اگر ان کو دیکھے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کا فیصلہ رسول کا فیصلہ ہے، ان کی گفتار رسول کی گفتار ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. یہ 2 دن کی مجلس میں بہت گویا. اب آپ بتائیے، رسول اکرم کے اوپر اب واجب تھا، فرض تھا کہ اپنی ہی زندگی میں کچھ ایسے آئینے بتا کر کے جائیں جو صرف ہوئے کام کو نہ بتائیں، بلکہ جو قیامت تک کام ہونے والے ہیں ان کو بھی جذب کر سکیں. صحیح ہے؟ اس کے لیے ہاتھ کے کیے ہوئے کام کو نہیں، پیروں سے چلے ہوئے اقدامات کو نہیں، زبان سے کی ہوئی گفتگو نہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی تصویر نہیں، بلکہ کسی ایسی ذات کو اپنے لیے آئینہ بنا دیں کہ جتنے بھی کام ہو وہ کرتا ہو. کیسے؟ آنکھ دیکھتی ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا. ہاتھ انجام دیتا ہے عمل، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے مارا، میں نے چکھا، میں نے اٹھایا، میں نے پکڑا. چلتے میرے پیر ہیں لیکن نسبت ہماری طرف ہے. یہ سب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ نفس کی طرف. میں کون ہے؟ نفس ہے. لہذا رسول نے نہیں کہا علی میرے ہاتھ، یہ نہیں کہا کہ یہ میری زبان، یہ نہیں کہا کہ یہ میری آنکھیں، بلکہ کہا علی نفس اللہ ہے اور علی میرا نفس ہے. جب علی نفس ہو گئے، جتنے کام ہوتے ہیں نفس سے ہوتے ہیں. انسان اس میں سے کرتا ہے، انا سے کرتا ہے، وہ جو اندر ہے. لہذا ہاتھ نے کیا لیکن کہے گا ہم نے کیا، دیکھا آنکھوں نے کہتا ہم نے دیکھا. رسول اکرم نے کیے ہوئے کام کے لیے آئینہ نہیں بنایا، بلکہ اس نفس کو اپنا قرار دیا کہ جس نفس سے سارے کام ہوتے ہیں. اب نفس کیے ہوئے کام کو جذب نہیں کرتا. نفس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ طاقت کو جذب کرتا ہے، یہ صلاحیتوں کو جذب کرتا ہے. اس نے ان ایبیلٹیز کو سب ضبط کر لیا کہ جو قیامت تک ہونے والے اقدام ہوں گے، اگر کریں گے علی تو گویا رسول نے، کریں گے حسن گویا رسول نے، کریں گے حسین گویا رسول نے، کریں گے سجاد لیکن گویا رسول نے. ایک صلوات دیجیے. سست نہ ہوئیے، آپ سچ نہ سمجھیے، میں ختم کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد.
اب رسول کا کیا کام تھا؟ رسول کا کام یہ تھا کہ پھر وہ سارے آئینوں کو بتا کے جائیں. کیا کہنا اس ذات والا کا کہ جس نے اپنے پورے گھر میں آئینہ کاری کر لی تھی. جدھر بھی دیکھیں ایک آئینہ نظر آئے، کہیں بڑا آئینہ، کہیں چھوٹا آئینہ، کہیں خاتون، کہیں بچے، کسی کو آغوش میں، کسی کو چسا کے، کسی کو بھرا کے، کسی کی تعظیم کر کے، کسی کو بٹھا کے، کسی کو زلفیں پکڑا کے. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ ارے اپنی زلفوں کو دے دینا، کسی کو اپنی زلفوں کو مہار بنا دینا، یعنی صاحب مہار کوئی اور ہے. کیوں اس ہاتھوں کے اوپر اتنا اعتبار کر لیا کہ اپنی زلفوں کو مہار بنا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہی ہیں. صلوات بھیجیے. کیونکہ اس کا ارادہ اور میرے ارادے میں فرق نہیں ہے. یہ ادھر ہی مڑے گا جدھر ہم مڑنا چاہتے ہیں، یہ ادھر ہی جائے گا جدھر ہم جانا چاہتے ہیں، یہ وہیں رکے گا جہاں ہم رکنا چاہتے ہیں. لہذا اگر یزید کے مقابل میں جنگ کی تو رسول نے جنگ کی، اگر معاویہ کے مقابل میں صلح کی تو رسول نے صلح کی. اس طریقے سے آئینہ کاری کی ہے، اس طریقے سے آئینہ کاری رسول اکرم نے کی ہے. اب بتائیے کہ اب رسول کے بعد اگر ہمیں سنت رسول لینا ہو تو کس سے لیں؟ اب تک جو گفتگو کی تھی ڈیلیٹ. اب ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں عالم اسلام سے. صلوات بھیجیے محمد والا. یہ تو میں نے آپ تک پہنچا دی بات، اس کے اوپر ہم باقاعدہ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت دوستانہ و محبتانہ گفتگو، کہ اس کے علاوہ کچھ ایسے آئینے بتا دیں. مجھے ناموں سے تو محبت ہی نہیں ہوتی ہے. نام سے محبت جب ہو جاتی ہے جب صاحب نام میں کردار ہو. یزید سے نفرت نہیں ہے، کردار سے نفرت ہے. اب نام میں صفت یہ ہے کہ وہ صاحب نام سے اب برائی کو لے لیتا ہے. اب سماج، کوئی بھی سماج کا آدمی یزید نہیں نام رکھنا چاہتا. آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کردار ہے. خدا کی قسم ہم تو اتنے منصف ہیں، باپ کوئی ہو بیٹا اگر کردار علی لے لے تو وہ ہمارا ہے. اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ مجھے باپ سے نفرت کب ہے؟ اس کے کردار سے مجھے اختلاف ہے. لہذا بیٹے نے کردار علوی اپنایا، میرے مولا نے کہا یا میرا بیٹا، ہم نے کہا میرا آقا. اور اگر رسول کا چچا ہی صحیح اور رسول کے کردار کو نہ اپنائے تو ہم ہر روز قرآن جب پڑھتے ہیں تو بے بانگ دوہل کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب. اور اب اگر ہم کسی کو بانی اسلام کہیں اور کسی کو محسن اسلام کہیں تو اب تو نیتوں پہ شک کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک چچا کو کردار کی بنا پر چھوڑا ہے. صلوات پر محمد والے. بس سوال کر کے بات ختم کر رہے ہیں آج کی. رسول سے کی سنت ہمیں لینا ہے، بغیر سنت کے ہم باقی نہیں رہ سکتے. سنت رسول کس سے لیں؟ 3 آپشن میرے پاس ہے. میرے بچے اور بچیاں جوان لوگ لکھیں، پھر سوچیں، غور کریں، کل گفتگو کرتے ہیں. 3 آپشن ہیں، ان 3 آپشن میں سے ہم کس سے لے سکتے ہیں. فرض یہ ہے کہ رسول نے کچھ نہیں بتایا، قرآن نے کچھ نہیں بتایا، لیکن ہم کو تو لینا ہے نا. قرآن یہ تو کہہ رہا ہے نا جو رسول تمہیں دے کر کے گئے اسے لے لو، اور جس سے رسول نے منع کیا اس کو چھوڑ دو. تو اس آیت پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہم کچھ لوگوں کو تو ڈھونڈیں گے نا کہ جن سے رسول کی سنت لیں. معجزتاً تو سنت پہنچے گی نہیں. تو 3 گروہ میرے سامنے ہیں کہ جن سے سنت رسول کو لے سکتے ہیں. سنت رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے میرے بچے جوان جہاں تک بھی ہیں؟ قول رسول، عمل رسول، تقریر رسول. قول یعنی گفتار، فعل یعنی ان کا عمل، تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی گفتگو ہو رہی ہو اور وہ منع کر سکتے ہوں لیکن منع نہ کیا ہو، اور انہوں نے دیکھا اور سنا ہو اور خاموش رہے ہوں. اس کا مطلب وہ راضی ہیں
اس عمل کے اوپر، اس کو کہیں گے تقریر رسول۔ تقریر رسول بھی حجت ہے، قول رسول بھی حجت ہے، فعل رسول بھی حجت ہے، اسی مجموعے کا نام ہے سنت۔ بس اب ہمیں ان تینوں چیزوں کو رسول کے بعد لینا ہے، تو کن سے لے کہ ہمارا کنفیوژن دور ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ یہ کہیں گے صحیح کہیں گے، بربنائے ایکسپیرینس آف ہسٹری، نہ قرآن نہ حدیث، کچھ بھی نہیں، بلکہ عقل کا تقاضا اور تاریخ کا جو تجربہ ہے۔ میرے پاس تین آپشن ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رسول اٹھے بیٹھے ہیں یا جو لوگ رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان میں ہی سے ہم کو لینا ہوگا، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ ہمارے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو یا میرے بچوں سے پوچھیں، میرے گھر والوں سے پوچھیں، یا میرے دوستوں سے پوچھیں، یا جن کے ساتھ ہمارا عقد ہوا ہے ان سے آپ پوچھیں۔ البتہ آپ دیکھی ہوا ہے، سلوات بھیجیے محمد والے، ایک سلوات بھیجیے۔ بس خلاصہ ہمیں رسول کی سنت لینا ہے تین آپشن میں، یا اصحاب جو رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یا ازواج یعنی زوجات یعنی بیویاں، یا ان کے بچے اور ان کے گھر والے، ان کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہو آپ بتائیے، چوتھے آپشن کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اب تک جو میرے ذہن میں آئے وہ تین لوگ آئے، یا بیویاں، یا اصحاب، یا ان کے بچے گھر والے یعنی اہل بیت۔ ان تینوں میں کن میں وہ کسوٹی پائی جاتی ہے، کن میں وہ معیارات پائے جاتے ہیں، کن میں وہ میزان پایا جاتا ہے، کن کو ترازو پر تول سکتے ہیں کہ جن سے لینے کے بعد میرا کنفیوژن دور ہو جائے، میرا شک دور ہو جائے، میرا تردد دور ہو جائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ہے بغیر تکلف کے اور بغیر کسی تعارف کے۔ اگر واقعی ہم اس پر کچھ 10-15 منٹ اور بولیں تو ادھر والے سلوات بھیجیں، مگر نہ مجلس ختم کر رہے، کل بولیں گے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، جاندار سلوات نہیں۔ اس کا مطلب مجلس جلدی دیر ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، حق بھی ہے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جیسے بہرحال کم علموں کے لیے جن کو الف ب آتا ہے، اس سے زیادہ ہم جلدی گفتگو نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن لہٰذا ان تین آپشنوں پہ گفتگو کریں گے۔ آپ بھی سوچ کر کے آئیے گا، ہم بھی تھوڑا کچھ اور سوچ کر کے آئیں گے کہ ان تین آپشن میں سے کس گروہ سے ہم سنت رسول کو لیں کہ جس سے کنفیوژن دور ہو جائے، یعنی ہمیں یقین ہو جائے بربنائے تاریخ، بربنائے تجربہ اور ایکسپیرینس، نان قرآن۔ کوئی ابھی قرآن کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، حدیث کی گفتگو نہیں کریں گے، رسول نے کچھ نہیں کہا، قرآن نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ تجربے تاریخ کی روشنی میں کن سے لے کے ہمیں یقین ہو جائے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آپ کو جھنجھوڑ کر صرف جا رہے ہیں، سوچئے گا آپ ان سے لیں کہ جو 23 سالہ ایک عبادت کو روزانہ دیکھتے رہے، واضح ترین عمل تھا قیام، کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں، واضح ترین عمل، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، ذکر سجدہ نہیں، ذکر رکوع نہیں، بلکہ قیام کی حالت واضح ترین ہے نا۔ اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سارے لوگ ایک جیسا بتاتے کہ بھئی نماز کی حالت میں رسول اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا، عالم اسلام فیصلہ کرے کہ کیا ایسے گروہ سے سنت رسول کو لے سکتے ہیں کہ جو واضح ترین عمل کو ایک جیسا پیش نہیں کر پائے؟ یعنی نماز کی حالت میں رسول کس طرح کھڑے ہوتے تھے، یہ لمحے فکریہ ہے، طنز نہیں ہے، تعان نہیں ہے۔ اگر میں طنز کر رہا ہوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر۔ میں اپنے آپ کو اور عالم اسلام کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا ایسے گروہ سے سنت رسول کو لے سکتے ہیں جو ایک نماز کو ایک جیسا نہیں پیش کر پایا، قیام کی حالت کو ایک طرح نہیں پیش کر پایا، لیکن مقابل میں ایک گروہ ہے، زندانوں کی نماز وہی جو میدان جنگ کی نماز ہو، سولی پر نماز وہی جو صلح کے گھر میں نماز ہو، مصلی عبادت پر وہی نماز، تیروں کی چھاؤں میں وہی نماز،
تلوار کے نیچے وہی نماز، خنجر کے نیچے وہی نماز، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وہی نماز، معمول کے دربار میں وقت کا نماز کا وقت ہو جائے تو وہی نماز۔ 23 سالہ دور میں ایک پورا گروہ مل کر بھی واضح ترین عمل کو نہ پیش کر سکا۔ 250 سالہ عرصے میں جہاں کے نہ جانے کتنے تلاتم آ گئے، لیکن جو نماز پیش کی وہ وہی نماز تھی جو نانا کی۔ 25 سال کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے پہلی مرتبہ نماز ادا کی تو بیک آواز میں سب نے مل کر کے کہا، آج نماز میں مجھ کو وہ لذت کا احساس ہوا جو رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، جو رسول کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ میرے جوان بچے غور کریں، تشییع جنازہ صرف حسین کی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ صرف امام حسین کی تشییع جنازہ نہیں، پنجتن پاک میں کسی کی تشییع جنازہ نہیں۔ میرے بچے جوان سوچیں، غور کریں، جب ہم اپنے کلاس فیلئر کلاس میٹ سے کبھی ملیں دوستانہ زندگی تو سوال کریں اپنے آپ سے، آخر پنجتن پاک میں کسی کی تشییع جنازہ نہیں ہوئی؟ رسول اکرم کا جنازہ لوگوں نے گھر میں جا کر نماز ادا کی ہے۔ آخر کیا ایسا تھا؟ رسول نے، علی ابن ابی طالب نے رسول کے جنازے کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا تھا، اپنی حفاظت میں لیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ رسول اپنے جسم اطہر کو علی کے حوالے کر کے گئے تھے، علی خبردار میرے جنازے کو اکیلا نہ چھوڑنا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بعد میں جو آنے والے واقعات ہیں میں اس سے آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور عالم اسلام میں اس کا جواب دے۔ فاطمہ زہرا نے اگر وصیت کی تھی، میں نے ایک ہی رخ سے ہمیشہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اے علی کفنی ودفنی وحنتنی باللیل، اے علی تم ہمارے نزدیک زیادہ ہو، تم ہم کو کفن دینا، تم ہمیں کافور دینا، تم ہمیں غسل دینا، تم ہمیں دفن کرنا۔ لیکن آخر فاطمہ کیوں منع کر رہی ہیں؟ فاطمہ کیوں منع کر رہی ہیں کہ میری قبر عام نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو؟ یہ علی 40 قبریں کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ آج تک راز کیوں ہے؟ ہم نے صرف یہی سنا ہے، یہی پڑھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ 3 روز تک بے گورو کفن پڑا رہا۔ نہیں، میں نے غلط کہا تھا، 5 میں سے 1 کی تشییع جنازہ ہوئی۔ کس کی تشییع جنازہ ہوئی؟ امام حسن علیہ السلام کی۔ کیا ہوا؟ ایک کو موقع ملا، یا نہیں کہا جائے ایک کو آزمایا گیا۔ اس خاندان اہل بیت نے بڑے شہزادے کی میت کو، جنازے کو تشییع کے طور پر باہر نکالا، کیا ہوا؟ جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ بشریت کا یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس کے تابوت کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی، جنازہ دوبارہ گھر میں واپس کیا گیا۔ لہذا اس گھر کے مصائب اور مصیبتیں اتنی چھوٹی نہیں ہیں کہ جس کو ادنا سے ہم لوگ جیسے ذاکر بیان کرتے ہیں اور ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ قرآن، میرا عزیز دوستو، روایت کے جملے ہیں، جس وقت علی تک یہ خبر پہنچی بچوں کے ذریعے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ کل آپ نے خطیب سے سنا، بابا ہم یتیم ہو گئے، تو روایت کے جملے ہیں، حجم بہل حزن،
آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حجم بیل حزن کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے حزن و غم نے علی پر حملہ کر دیا. علی فاتح خیبر، علی فاتح خیبر، بدر و حنین کا شجاع، لیکن فاطمہ کی خبر شہادت سن کر اپنے پیروں پر رک نہ سکا، منہ کے بل زمین پر گر گیا، منہ کے بل زمین پر گر گیا. مولانا نے بڑے نفسیاتی پہلو بیان کیے تھے. دونوں بچے گھر آئے، گھر سے پہنچے مسجد، اسما نے کہا جاؤ خبر دو، انصاف سے بتائیے اگر کوئی خبر غم بچوں کے سامنے بچوں سے متعلق ہو تو بڑوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بڑھ کر بچوں کو سینے سے لگا لیتے ہیں. ننھے نے بچے کتنا سن ہے؟ 8 سال کا 9 سال کا. حسن اور حسین نے کہا بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا اماں جلدی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا علی بڑھتے اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتے، لیکن میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ جیسے ہی علی نے سنا، یہ تو روایت کے جملے ہیں، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے. اب بچوں کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ بچوں کو کس نے سنبھالا ہوگا؟ روایت یہاں پر ختم ہو گئی. علماء بیان کرتے بچوں نے محسوس کر لیا بابا کا صبر دامن سب ٹوٹ رہا ہے. ایک طرف سے حسن نے، ایک طرف سے حسین نے اپنے یہ مصیبت اتنی بڑی تھی، یہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آگے سرحانے جب علی پہنچتے تو آنے کے بعد ایک وصیت نامہ ہے. وصیت نامے سے پہلے فاطمہ کو آواز دینا شروع کرتے ہیں، اے زہرا کلمینی کلمینی، زہرا مجھ سے بولو تو صحیح. لم تجبو ولم تکلمو، فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا. علی نے دوبارہ جملہ کہا یا فاطمہ، فاطمہ ترکتنی وحیدہ، بی بی ہم کو اکیلا چھوڑ گئی. بی بی میں کس سے اپنے دکھڑے سناؤں گا؟ بی بی جب میں گھر سے آتا تھا بڑھ کے آپ استقبال کرتی تھی، باہر کے سارے غم میں بھول جاتا تھا، کوئی جواب نہ آیا. علی نے لہجہ بدل دیا، یا فاطمہ انا علی، اے فاطمہ میں تمہارا علی ہوں، اے فاطمہ میں آپ کا علی ہوں. علی پر یہ کس جواب دیجئے. وہ پتہ تھی نہیں. بی بی نے آنکھیں کھولی، بی بی نے آنکھیں کھولی. علی آگے بڑھے، وَقَدْ رَاسَا پِجْرے. ارے بی بی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. وَكَانَتْ تَبْكِي، آنسو بہہ رہے تھے. علی نے پوچھا لِمَاذَا تَبْكِي، اے بی بی کیوں رو رہی؟ بی بی ارے آنسو کیوں بہہ رہی؟ بی بی کیوں بہہ رہی آنسو؟ بچے سامنے نہیں ہیں، بچے باہر اسما کے حوالے، اس لیے یہ ماں باپ کی گفتگو. فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہے ماں کی علیہ، میں اپنے لیے نہیں رو رہی،
میں اپنے لیے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ میرے بعد آپ پر جو مصائب ڈائے جائیں گے، آپ کو ستایا جائے گا۔ ارے جب میرے سامنے آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، میرے سامنے آپ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا، علی فرماتے فاطمہ اللہ کے لیے میرے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے، بی بی مت روئیے، بی بی مت روئیے۔ میں کہوں گا علی ارے ابھی اور بھی مرحلے، فاطمہ نے کچھ نہیں بتایا، ایک وصیت نامہ رکھ کے گئی۔ علی وصیت دیکھ لیجئے گا، علی میرے بعد آپ عقد کیجئے گا ضرور، لیکن ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ آئے 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 اور میرا حسین رات میں پیاس لگتی ہے اور راتوں میں جاگتا ہے، یاری وہ وقت بھی آ گیا جب علی نے وصیت پر عمل کرنا شروع کر دیا، غسل دینا شروع کیا، سب کو منع کر دیا ہے۔ آئے آئے کل آپ نے سنا تھا، ارے یتیموں کو دیکھ کر علی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ گھر ایسا تھا یتیموں کو منع کیا تھا رونا مت۔ کہتے بچوں کے منہ میں آستین رکھ دی گئی تھی، کپڑا رکھ دیا گیا تھا کہ بچے جب روئے تو آواز نہ نکلے، لیکن ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا، ارے غسل دیتے دیتے میرا مولا فاتح خیبر باہر آیا، سر کو دیوار پر مارا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ سلمان کہتے میں نے اپنے مولا سے پوچھا، اس وقت ہمت نہیں پڑی، میں نے کافی زمانے بعد پوچھا، مولا میرا ایک سوال ہے، ارے آپ نے سب کو منع کیا تھا، آپ خود برداشت نہ کر سکے۔ سلمان نے سوال کیا، علی بیٹھ گئے، پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ سلمان تمہارا سوال، آئے میری فاطمہ، آئے میری فاطمہ، میری فاطمہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مجھے کچھ نہیں بتایا، میں سوچا کرتا تھا، علماء کہتے ہیں فاطمہ اپنے چہرے کو چھپائے رہتی تھی۔ علی مولا 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 آپ نے نشان نہیں دیکھے، سید سجاد سے پوچھئے